العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. آل عمران آیت نمبر 14 سے آج ہماری مجلس شروع ہوگی. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. موضوع ہے دنیا کی رنگینی اور اس کا ایک آزمائش کا ہونا، ایک خوبصورت آزمائش کا. انسانوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے خواہشات کی محبت، شہوات کی محبت، یعنی عورتیں، بیٹے، اولادیں، ڈھیروں کے ڈھیر سونے چاندی کے اور نشان لگے پلے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتیاں، فصلیں، یہ سارے کا سارا ایک وقتی مزہ ہے دنیا کی زندگی کا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت عمدہ ٹھکانہ ہے. واپس آنے کی کمال کی جگہ ابھی اللہ کے پاس ہے. قل انبئکم بخیر من ذالکم، کہو کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس سے بھی زیادہ اعلیٰ چیز کی. ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کیے رہے، ان کے پروردگار کے پاس ہیں باغات جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، اور ہمیشگی ان کو وہاں پر ملنے والی ہے. پھر ان کی شریک حیات عورتیں جو نہایت پاکیزہ ہیں، اور اس سے بھی اوپر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ان کو وہاں ملنے والی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو. کیسے بندے؟ وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم لے آئے ایمان، ہم نے ان سب حقیقتوں کو قبول کیا جن کو تو نے اپنی شریعتوں کے ذریعے سے دنیا میں نازل فرمایا تھا. تو اے خدایا، اب جب ہم تیرے اس پیغام کو قبول کر چکے تو اب تو ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہوں کو دھو ڈال اور ہمیں بچا دے اب جلنے کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے. ایسے بندے جو صبر و استقامت اختیار کرنے والے ہیں دنیا کے اندر، جو راست باز ہیں، سچائی پر کھڑے ہونے والے ہیں اور مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں، اور اپنے جو ان کو وسائل دستیاب ہوتے ہیں ان کو حق کی نصرت کے اندر لگا دینے والے ہوتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سحر کے وقت اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کرتے ہیں. یہ ایک موضوع ان آیت نمبر 17 تک چلتا ہے. پیچھے موضوع بھلا کیا تھا؟ کل ہم نے کیا موضوع پڑھا ہے، یاد ہے کسی کو؟ کیا تھا موضوع؟ نصارہ کے ساتھ مکالمہ. یہ سارے کے سارے نصارہ کے ساتھ مکالمہ کے مقدمات ہیں، درست ہیں، لیکن جو خصوصی کل کا جو ہم نے مقدمہ پڑھا تھا وہ تھا کفار کو مغلوب ہو جانے کی پیشن گوئی. ٹھیک ہے، کفار کو، اور ان کو غزوہ بدر سے ایک سلائیڈ دکھا دی گئی تھی کہ اگر تم نے مزید دیکھنا ہے تو دیکھتے جاؤ، جب تک دیکھنا چاہو اس وقت تک دیکھ لو، بشرطے کہ اسی دوران میں تم بھی لقمہ اجل نہ بن جاؤ اس عذاب کا جو کہ تم پر اب لایا جا رہا ہے. تو کل کا جو موضوع تھا وہ تھا یہ کفار جو ابھی تک اس رسالت کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، الجھ رہے ہیں،
اس کے ساتھ بحثیں کر رہے ہیں اور اس کا راستہ روکنے کی بھی سوچ رہے ہیں، تو ان کو ایک تنبیہ کی گئی ہے کہ دیکھو یہ آسمانی عمل ہے، اور آسمانی عمل کے سامنے تم لوگ ٹھہرنے والے نہیں ہو، تمہاری یہ ساری ملتیں مغلوب ہو جانے والی ہیں۔ اور اس کا ایک نقشہ دکھایا تھا کہ غزوہ بدر کے اندر بہت کچھ ہیں سمجھنے والوں کے لیے جو اب مزید سمجھ جانا چاہیں، اور بہتر یہ ہے کہ وہ اگر انہوں نے اس دنیا سے جانا ہے تو وہ اس سائڈ پر آ جائیں جو اہل حق کی سائڈ ہے۔ اگر مرنا بھی ہے، اور مرنا تو سب نے ہے، تو بہتر یہ ہے کہ مرنا بھی ہے تو اس سائڈ پر آ کر مر لیں، تاکہ اگلا جہان ان کے لیے خوشخبری کا جہان ہو، اور یہ فیصلہ کر لیں جلد از جلد، ایسا نہ ہو کہ اس سائڈ پر مریں، اور جو کہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگوں کا جہان ہے۔ اچھا، تو کیونکہ کفار کو ایک پیشین گوئی سنائی تھی، اور پھر تاریخ نے جیسے جیسے سال اشرے گزرتے گئے ویسے ویسے تاریخ نے اس آیت کی حقیقت کو اجاگر کر دیا، قل الذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم۔ اب جو یہاں جو بات آج کے ہمارے اس مضمون میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کافر ملتوں کو مغلوب کر دینے کا آسمانی پیغام یا آسمانی پیشین گوئی، پروفیسی جسے آپ کہتے ہیں، وہ سنائی گئی ہے، یہ عمل بھلا کن کے ہاتھوں ہونا ہے؟ یہ عمل کن کے ہاتھوں ہونا ہے؟ فرشتوں کے ہاتھوں، خراٹے لینے والی قوموں کے ہاتھوں، جو صبح سے لے کر شام تک جو ہیں وہ مزے سے اپنے وہ تمام کام کرتے ہیں جو دنیا کا ایک پجاری بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر ابھی ان کی جنت بھی کھری ہے، ٹھیک ہے، بڑے مزے سے یہ بھی اپنے وہی کام دھندے ہیں اور ویسی ہی ان کی بھی حرکتیں ہیں۔ کوئی ایسا واضح فرق جو ان دوزخ میں جانے والوں، جہنم میں جانے والوں کے مابین اور ابد کے جہان میں باغات کے نیچے رہنے والے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ان کے مابین کوئی بڑا فرق نہیں ہوگا، اور یہ دنیا کا اتنا بڑا فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ ملتوں کی ملتیں دھڑام دھڑام گریں گی اس کے آگے، ٹھیک ہے، بت ٹوٹتے چلے جائیں گے، بت کدے جو ہے نا وہ خاک میں ملتے چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہوتا چلے گا روئے زمین پر، اور یہ جو لوگ ہیں یہ ویسے کے ویسے جیسے منکر ہوتے ہیں، کوئی بڑا فرق نہیں، یعنی یہ بات ہونے والی۔ تو اب ضروری ہے کہ ذرا ان لوگوں کا بھی ایک نقشہ دکھا دیا جائے جو دنیا کی اس آزمائش گاہ میں اتریں گے اور یہاں وہ اللہ کو یاد رکھیں گے، دنیا کی آزمائش گاہ میں اس فرق کو سامنے لے کر آئیں گے جو اس آمنے سامنے کے دو صفحات کے مابین ہے، ایک یہ ہدایت کا صفحہ ہے، اس کے مقابلے پر ایک یہ ضلالت کا اور گمراہی کا صفحہ ہے۔ تو یہ ایسے جیسے رات اور دن، تو یہ رات اور دن کا یہ جو فرق ہے، قرآن مجید کو فرقان بھی کہا گیا ہے سورت شروع کے اندر ہی، تو بھئی ایک ایسی کتاب آئی ہے جو اب دنیا کے اندر جو ہے نا رات اور دن کا فرق بتائے گی، رات اور دن کا فرق۔ تو ایک تو کلام ہے، اور پھر ایک اس کلام کو پڑھنے والوں کے دم سے بھی رات اور دن کا فرق معلوم ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ نے کہا تھا نا کہ کانا خلق القرآن، کہ وہ چلتا پھرتا قرآن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یوں ہی ہوتا ہے قرآن مجید کا پڑھنے والا کہ اس کے دم سے بھی دنیا میں اجالا ہوتا ہے، اس کے دم سے بھی دنیا کے اندر اندھیرے ختم ہوتے ہیں۔ تو اب یہ تھا کہ اب وہ کیریکٹر بھی اب سامنے لا دیا جائے، یہ وفد نجران جو یہاں پر آیا ہوا ہے، اور بلا شبہ وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو ہے جن علماء نے بطور خاص اسباق اس سے کشید کیے، وہ باقاعدہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وفود آتے تھے ان کو وہ کسی آپ خود ہے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں ٹھہراتے تھے، جو وفود آتے تھے باہر سے، اور بعض اوقات بڑے بڑے جسے آپ کہتے ہیں عزت دار بادشاہ ٹائپ اور وڈیرے سردار، وہ شملہ بردار وہ آیا کرتے تھے، ان کو بھی مسجد میں ٹھہراتے تھے،
کیا وجہ ہے اس کی کہ مسجد میں ان لوگوں کو ٹھہرایا جاتا ہے؟ یہ جو وفد نجران آیا ہے جس کا قصہ ہم نے کل بھی بتایا، بلکہ شروع دن سے جس سورۃ آل عمران سے شروع کی، بتایا کہ وفد نجران کے حوالے سے یہ ابتدائی تقریباً کوئی ایک تہائی اس صورت کا اس کے سیاق و سباق میں اترا ہے۔ تو یہ وفد نجران، یہ ان کا جو سردار تھا سب سے بڑا، وہ بھی آیا ہوا تھا ان کے ساتھ، اور ان کا جو چیف بشپ تھا وہ بھی ان کے ساتھ آیا ہوا تھا، اور کچھ اور بھی معززین ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ ایک کہتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، اس نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا عبادت کے لیے۔ اس نے جیسے ہی سنا کہ نبی کوئی ہے جس نے دعویٰ کیا ہے تو اس نے کہا مجھے بھی لے چلو، تو وہ بھی ان کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ واپسی میں وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ جو ان لوگوں کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا ہے، یہ سارے کے سارے وفود، اچھا یہی وہ ان کے ساتھ اس واقعہ وہ بھی ہے، شاید آپ نے وہ سنا ہوگا نا، وہ مسجد نبوی میں جب ان کو ٹھہرایا ہے تو ان کی نماز کا بھی وقت ہوا ہے۔ وہ جو ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں اس کو بہت زیادہ بڑا پسند آتا ہے ان کو نا، وہ ایسا کوئی جو ہے نا وہ واقعہ، یہ نہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے شرک پر کیسی کیسی وعیدیں سنائیں، اور خود اس آیت نے ان کو کیسا تنبیہات کی جھنجھوڑا ان کے اس شرک پر، یہ نہیں بتائیں گے۔ پتہ ہے اس سارے واقعے سے ایک بات جو ہے نا یہ نکالیں گے، ہمارے آج کے یہ جو ہے نا یہ فقیہان حرم جن کو کہنا چاہیے، تو یہ بڑی مزے کی ان کو جو ہے نا واقعہ لگتا ہے۔ بولا وہ کیا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کی، اپنی نماز جو بھی ان کی عبادت تھی وہ کرنے کی ان کو اجازت دی۔ انہوں نے مسجد نبوی کے اندر اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے اپنے انداز سے انہوں نے عبادت کی تھی۔ اب دیکھو جی یہ جو ہو گیا نا جی مکالمہ بین الادیان، یہ جو انٹرفیتھ ہارمنی، انٹرفیتھ ڈائیلاگ کا یہ جو ایک گلوبل جو ایک وہ ہے مہم ہے، یہ ثابت ہوگی نا ساری کی ساری۔ تو اب ظاہر ہے یہ تو جب آپ ان کو ٹھہراتے ہیں اپنی مسجد میں، ان کی عبادت کا وقت ہوا تو ہوٹل میں تو ان کو آپ نے ٹھہرایا ہوا نہیں ہے، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی ان کو نہ روکو، جب ہم نے مہمان ان کو رکھا ہوا ہے۔ تو مہمان اصل چیز کیا ہے کہ یہ لوگ مہمان ہیں مسجد نبوی کے اندر۔ اب مسلمانوں کے پاس یا تو کوئی اور جگہ نہیں ہے ان کو ٹھہرانے کی، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہنا کہ مسلمانوں نے باقاعدہ کسی غرض سے ان کو مسجد کے اندر ٹھہرایا ہوا ہے۔ یہ سجدہ گزاروں کے سجدے، یہ عرب تھے، نجران والے تھے عیسائی لیکن عرب تھے، تو یہاں جو قرآن پڑھے جائیں گے، یہاں جو اللہ تعالیٰ کو سجدے ہوتے ہیں، یہاں جو تسبیح گزار ہیں، یہاں جو مسلمانوں کا جو آپس کا جو پیار اور محبت ہے، ان کے اندر جو ایک چیز نظر آتی ہے خدائے واحد کی پہچان کی، وہ بالکل انسان کی کایا پلٹ دیتی ہے۔ کچھ دنوں کے لیے ان کو دیکھنا ان کو بالکل ایک اور جہان سے آشنا کروا دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ منظر عبادت گزار خدا کے سچے طلبگاروں کا ایک منظر جو مسجد نبوی میں بطور خاص ملتا ہے، تو یہ ان کو ایسے لوگوں کو مسجد نبوی ہی میں ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور جیسے ہم نے کہا کہ دراصل یہ ایک یہاں پر ایسے لوگوں کی ایک سلائیڈ یہاں پر دکھائی گئی ہے کہ تم ذرا یہ دیکھو کہ انبیاء جب آتے ہیں تو وہ انسانوں کے اندر جوت کیا جگاتے ہیں، وہ کیا روشنی ہے جو ان کے اندر کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت قطعہ یہ 2-3 آیتوں کا یہاں پر درج کیا گیا ہے۔ اچھا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے دنیا کا آرائش اور زیب و زینت رکھنا۔ دنیا آزمائش کا جو ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ یہاں آپ کو آتے ہی جو ہے نا وہ مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مصیبتیں اور تکلیفیں بھی اس دنیا کے اندر ہیں بلا شبہ، اور اس لحاظ سے دنیا کا دار فانی ہونا بھی نہایت اوبیس، نہایت ایک نمایاں حقیقت ہے۔ جو بندہ تھوڑا سا غور کرے گا وہ یہ جان لے گا کہ یہ دنیا کوئی تمنا کرنے کا جہان نہیں ہے، یعنی یہ تمنا کرنے کا جہان نہیں ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پلک، جب یہ دن اور رات کی دوڑ ایسی ظالم ہے کہ کچھ ہی سالوں کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو بالکل وہ
آپ کی شکل بدل کر رکھ دیتی ہے. آپ نے دیکھا آپ کی شکل بدل کر رکھ دی ہے جہان. یہ جو مطلب جوانی کے چند ہی سال ہوتے ہیں جس میں آپ کو وہ پھر وہ تصویریں وہ یہ دیکھیے وہ تصویر ہے وہ اس وقت نا اصل میں یوں ہوتا تھا. اچھا تو پھر اب یوں کیوں نہیں ہے, کیا ہوا ہے, ہوا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ زمانہ بڑا ظالم ہے, یہ وقت دن اور رات کی دوڑ بھائی صاحب, یہ ایسے ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, وہ کھیل ان کی اپنی ہے, آپ اس کے اندر یوں گم ہو جاتے ہیں. وہ جیسے وہ مشین گھومتی ہے نا, اس کے اندر انسان کو ڈالیں وہ کر کے انسان غائب, انسان کو کھا جاتے ہیں. یہ جہان جو ہے یہ انسان کو کھا جاتا ہے. یہ بعض ہمارے علماء نے جو ہے وہ جو روایات کی ہیں اہل کتاب سے, تو اس کے اندر وہ ایک بڑی دلچسپ روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے نے جو ہے وہ عالم تمثیل کے اندر, آپ کو پتہ ہے عالم تمثیل وہ جس میں جو کچھ ایبسٹریکٹ ریالٹیز جو ہوتی ہیں وہ کنکریٹ صورت میں دکھا دی جاتی ہیں, بعض اوقات انبیاء کو دکھا دی جاتی ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج کی رات جو ہے بعض جو جن کو مجرد ہم حقیقتیں کہتے ہیں ایبسٹریکٹ ریالٹی جو ہیں وہ کنکریٹ کر کے دکھائی گئیں, اور دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھائی گئی. اس میں جو روایت آتی ہیں دنیا کی جو تصویر ہمیشہ, بلکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو خواب میں بھی نظر آئے بڑھیا تو اس کا مطلب دنیا ہوتی ہے. یہ کہا جاتا ہے علماء کے ہاں, کسی کو اگر بڑھیا خواب میں نظر آئے تو اس کا مطلب دنیا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا جو ہے وہ بڑھیا کی شکل میں دکھائی گئی. اچھا تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عالم تمثیل میں بڑھیا ایک دکھائی گئی جس نے خوب میک اپ کر رکھا, مطلب بہت بھدا لگتا ہے نا, بہت مطلب یعنی بھی تمہارا کیا کام ہے, بڑھیا کا کیا کام ہے کہ وہ مطلب یہ سرخی پاؤڈر جو ہے نا وہ تھوپ کر مطلب وہ لوگوں کو اتنا دھوکہ دے. یعنی لوگ اتنے تو بے وقوف نہیں ہیں کہ وہ ایک جو ہے کھوسٹ بڑھیا کے صرف میک اپ سے وہ ہو جائیں گے, مگر وہ اتنے بے وقوف ہیں وہ, یعنی وہ کہتے ہیں کھوسٹ بڑھیا ہے یہ. یعنی اس کو آپ دیکھیں روز اس کے جنازے اٹھتے ہیں ظالم کے, روز لوگ یہاں پر کرا رہے ہوتے ہیں, وہ مر گئے, کھا گئے, وہ ہو گئے, لٹ گئے, رل گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ذرا کبھی دیکھیں تو جہان میں کیسے لوگ تو اس پہ مرتے ہو. مطلب یہ تو دنیا, جو ہم نے کہا دنیا کا جو فانی ہونا یہ بھی بہت آبویس ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کھوسٹ بڑھیا ہے, آپ ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بڑھیا ہے. یہ کوئی ایسی جوان عورت نہیں ہے کہ جس پہ آدمی مرے واقعتاً فدا ہو, یہ ہے ہی نہیں ہے یہ مطلب. اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو عالم تمثیل میں دیکھا ہے کہ وہ بڑھیا جو ہے اس نے خوب جو ہے نا وہ تھوپا ہوا ہے بہت کچھ جو ہے وہ آٹا وغیرہ. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ کتنے شوہر کیے, تو اگر اس کو پنجابی میں اگر یہ کتنے قسم ہوئے تیرے, تو وہ کہتی ہے کہ بڑے ہیں یاد نہیں ہیں, اتنے کیے ہیں یاد نہیں ہیں, بہت کیے ہیں. تو وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر وہ ہوا کیا, وہ تجھے چھوڑ دیتے رہے یا مر جاتے رہے. مطلب یہی ہوتا ہے نا بھی اتنے سارے یوں تو نہیں کرے گی نا, وہ تو ہے وہ ایک کے بعد یہ کرے, تو اتنے جو تو نے کیے ہیں تو وہ مر جاتے رہے ہیں یا تجھے ویسے ہی تیری شکل سے جو ہے وہ ہال کھا کے تو وہ تجھ سے اپنا ناتا توڑ جاتے رہے. نہیں, کہتی کہاں, یہ کہاں, کہتی میں نے سب کو کھایا ہے, کہتی میں کھا گئی ہوں سب کو, نہ وہ مرے ہیں اس طریقے سے اور نہ وہ مجھے چھوڑ کے گئے, میں ان کو کھا گئی ہوں. تو یہ دنیا کی دنیا کھا جاتی ہے آپ کو. وہ بوڑھے صاحب کو دیکھیں گے, آپ کو جوانی کے قصے سناتے ہیں, بوڑھے بھائی آپ کو ہوا کیا ہے یار, یہ جو شکل بنی ہوئی ہے ہلا تم سے نہیں جاتا, ٹھیک ہے, وہ زندگی تمہارے لیے عذاب بنی ہوئی ہے. تو یہ مسئلہ کیا ہے, کہتا ہے تمہیں کیا پتا, مطلب ابھی چند دنوں کی بات ہے, میں یوں تھا اور میں یوں تھا, تو یہ زمانہ کھا گیا, ہوا کیا ہے بھائی. تو یہ جو جہان ہے دیکھیں, اب یہ تو بات ایسی نہیں ہے نا کہ جو آپ کو خاص علم غیب سے سب بتائی جائے کہ دنیا یہ ہے, تو دنیا تو یہی ہے. تو یہ دنیا بلا شبہ ایک کھوسٹ بوڑھی ہے, ٹھیک ہے, بد شکل ہے, بہت ہی ڈراؤنی ہے, خوفناک ہے.
مگر یہ جو ہے یہ تھوڑا سا ہی پس منظر میں اس کی یہ جو تصویر تھوڑی سی پس منظر میں چلی جاتی، اس سے اوپر جو ہے نا اس کو سرخی پاؤڈر پہ پھر لگایا گیا. تو وہ جو ہلکی جو عقل کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سرخی پاؤڈر کے یہ جو دبیز طے ہے اس سے بس نہیں گزرتے، بس اتنی سی بات ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز پھر اللہ کسی کو علم غیب کے ذریعے سے بتا دے کہ بھائی یہ دنیا نہیں ہے جس پر مرنا ہے، اس کے لیے حسرتیں نکل کے دل سے آئیں. او خدایا بھائی جو بھی ہے، لو کانت الدنیا تساوی عند اللہ جناح بعوضۃ لما سقا کافرا شربۃ ماء. یہ پوری دنیا اگر سب مل کر اگر مچھر کے پر کے برابر بھی خدا کے ہاں ہوتی تو اللہ اس یہاں پر ایک اپنے دشمن باغی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتا ہے یہاں پر. تو وہ یہ ہے. اب یہ دنیا کی جو ہے نا یہ حقیقت تھوڑی سی چھپ جاتی ہے، پیچھے چلی جاتی ہے. اور دنیا کا یہ جو کھانا پینا لطف مزے رنگینیاں جن کا یہاں پر کچھ ذکر ہوا ہے کہ یہ حب الشہوات سے شہوتیں، آپ کو یاد ہے ہم نے اپنے مجلس میں یہ خاصا بیان کیا کہ شہوات اور احوا کے اندر کیا فرق ہے. تو یہاں پر وہ جو انسان کی جو جبلی خواہشات ہیں ان کو شہوات کہا جاتا ہے. اردو میں شہوت کا مطلب جو ہے نا خاص جنسی خواہش کا ہے، لیکن یہ اردو کا استعمال ہے لفظ شہوت کا. عربی میں شہوت کسی بھی رغبت خواہش کو کہہ دیتے ہیں. کھانے پینے کی خواہش کو بھی عربی میں شہوت ہی کہتے ہیں. اردو میں بھی ہم بعض اشتہا کہتے ہیں نا، مجھے اس بات کی اشتہا نہیں، تو اس کا جو روٹ ہے وہ تو وہی ہے. شہوت کا اشتہا کا جو لفظ کا جو اصل مادہ ہے وہ ایک ہی ہے. تو اشتہائیں جو ہیں ان کی ایک کشش ہے جو اس میں رکھی گئی ہے اور رکھنے والے نے کسی غرض سے رکھی ہے. یقین کریں کہ اگر یہ کہیں نہ رکھی ہوتی، اس مال میں کوئی چمک نہ ہوتی، ٹھیک ہے، ان کاروں کوٹھیوں کے اندر اگر کوئی ایسی اٹریکشن نہ ہوتی تو یہ اس پورے جہان کے اندر وہ جو ہے نا انسان کو جانچنے اور دیکھنے کا مینا فوت ہو جاتا. یہ خدا کے وفاداروں کو جانچنے کا عمل، کوئی بندہ خدا کا بے وفا ہوتا ہی نہ، ٹھیک ہے. کوئی بندہ یہاں کیسے ہو سکتا خدا کا بے وفا ہو؟ یہاں پر کوئی بندہ خدا کی بے وفائی اسی صورت میں لوگ کریں گے جب یہ دنیا کے اندر اس کھوسٹ بڑھیا کا اتنا میک اپ ہو کہ یہ اس پر بھی مریں، اس کی بھی غزلیں لکھیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی پتہ نہیں کیا کچھ کر دینے کے لیے وہ ہو جائیں. تو کہا ہاں یہ احمق دیکھو یہ کتنے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ انبیاء نے ان سب لوگوں کو جو ہے، اور انبیاء سے سیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ سب احمق ہیں، بے وقوف ہیں، کیسے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور قل انبئکم بخیر من ذلک، میں تمہیں خبر دوں اس ایک اعلیٰ جہان کی ایک ابدی جہان ہے، وہ جو جہان جو تمہیں کھا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے. وہ چند سال کے اندر تمہیں وہ جو ہے نا ایک مشین میں ڈال کر جو وہ ایک دم وہ بالکل بھگ سے اڑ جاؤ گے اور بالکل ڈسپیئر ہو جاؤ گے نا، آخر میں ختم گم ہو جاؤ گے. اور ایک گڑھا ہوتا ہے قبر گئے اور اس کے اندر وہ بلکہ ایک بندے نے بہت خوبصورت بات کی، کہتے یہاں دنیا میں کوئی جتنا بھی فن خواہ ہونا، جتنا بھی سمجھے پتہ نہیں وہ کہتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ناگزیر ہوں. آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی ناگزیر ہیں. تو وہ کہنے لگے یہ سارے یہ قبرستان جو ہے نا ناگزیر لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں، کوئی ان میں جو ہے نا فضول بندہ نہیں گیا ہے، سب ناگزیر تھے جو قبر. تو کسی بندے نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتا ہے کہ جتنا بھی دنیا میں ہو جب وہ مرتا ہے نا تو اس سے دنیا کو پتہ کتنا سا فرق پڑتا ہے. کہتا ہے صرف اتنا سا فرق پڑتا ہے کہ ایک سمندر میں آپ انگلی ڈالیں تو وہ انگلی جو ہے نا وہ ڈلی ہوئی تھوڑی سی جگہ گھیرتی ہے سمندر کی نا، ٹھیک ہے. تو آپ وہ انگلی نکالتے ہیں تو وہ پانی کتنی جلدی وہ اس جگہ کو فل کر دیتا ہے، کتنی دیر لگتی ہوگی بھلا؟ کہتے بس اتنا ہی فرق ہوتا ہے، اتنا سا وہ پانی وہ بڑا آپ جتنے بھی تھے تو یہ ہے. آپ گھڑے میں گم ہوئے اور دنیا مزے سے یہ یعنی بڑا زور لگا لیں گے تو 2-3 گھروں میں آپ پر رونے کی آواز آئے گی. وہ پرلے جو نکڑ میں اسی گلی میں پرلی طرف ہو سکتا ہے شادی بھی ہو رہی ہو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا،
ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی صاحب آپ کے دنیا سے جانے سے. آپ کے لیے تو اتنا بڑا سانحہ ہے, یعنی آپ کی خواہش ہوگی جس دن آپ مرے نا پوری دنیا رو رہی ہے. نہیں روئے گی یار, نہیں روئے گی پوری دنیا, کیا کچھ بھی نہیں روئے گی, ایسے چند ایک لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے, مطلب اتنا سا اعزاز اکرام آپ کو دنیا ہی دے دیتی ہے کہ چند جو ہے وہ خاندان چلیں جی وہ افسوس وغیرہ کر لیتے, اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. تو یہ نظر کہاں ٹکتی ہے ان لوگوں کی؟ ان کی نظر ٹکتی ہے ان ابدی باغات پر جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. آپ کو اعلیٰ شریک حیات وہاں پر ملتے ہیں. جو بیویاں ہیں وہ پاکیزہ بیویاں ہیں, ٹھیک ہے. ان کو کوئی وہ جو دنیا میں خود انسان جو ہے وہ پل پل پر وہ کھاتا ہے اور پھر باتھ روم میں جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے ساتھ لگایا ہے, جو مرد ہے تو بھی, عورت ہے وہ بھی, اور عورتوں کے ساتھ کچھ زیادہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں. ان کے جب وہ وضع حمل ہوتا ہے 20 ایسی چیزیں ہیں. تو یہ جو ہے پاکیزہ جو ہے وہ جہان جس میں پاکیزہ بیویاں, ان کو ایسی کوئی جسے کہتے ہیں ناپاکی کا تصور تک نہیں ہے. تو ایسے آپ کو بہشت کے اندر ایسی شریک حیات ملتی ہیں, اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کو ملتی ہے. اچھا, تو ایسے لوگ ہی اللہ کی نظر میں رہتے ہیں. واللہ بصیر بالعباد, اللہ دیکھنے والا ہے اپنے ایسے بندوں کو. اچھا, اب ان کی ایک تھوڑی سی اسکیچ بھی دیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے ایمان کو پیش کرتے ہیں. دیکھیے سب سے جو بڑی چیز ہے نا آپ کے اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کرنے کی, وہ آپ کا ایمان ہے, آپ کی اللہ تعالیٰ سے وفاداری ہے, اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لینا اور اللہ تعالیٰ سے اپنا ناطہ جوڑ لینا. ہم نے اپنی ساری ملتیں چھوڑ دیں. یہاں بر صغیر کے اندر پتہ نہیں اس سے پہلے ہمارے کون بڑے ہوتے تھے, ہو سکتا ہے ہندوؤں کو پتہ ہو ابھی بھی کہ بر صغیر کے بڑے کون ہوں گے, یا ان کے ہر ایریا کے وہ بڑے کون ہوں گے. ہم نے کہا کہ ہمارے اب کوئی بڑے نہیں ہیں سوائے انبیاء کے. انبیاء ہمارے بڑے ہیں, ٹھیک ہے. انبیاء کے جو ساتھی ہیں, خصوصاً نبی آخر الزمان کے جو صحابہ ہیں, وہ ہمارے بڑے ہیں. وہ ہمارے آباء و اجداد کی حیثیت بھی اب ان کو ہی ہمارے ہاں حاصل ہے. ہم نے نہ یہ گنگا جمنا وہ پتہ نہیں وہ جی گنگا کا تقدس ہم نے کہا, خاک بھی نہیں ہے. ہم نے کہا کہ زمزم ہے, ٹھیک ہے. ہمارا تو تعلق اس سے جڑ گیا ہے. ہم تو مکہ پہ مرتے ہیں, اب ہمارا کوئی اور مرکز نہیں ہے. اب یہ جو ہے نا خدا سے جڑنے کی یہ باتیں ان کو وسیلے کے طور پر پیش کرنا کہ خدایا ہم نے تجھ سے ناطہ جوڑ لیا ہے. اور ظاہر ہے خدا سے ناطہ اس وقت تک نہیں جڑتا جب تک کہ ما سوا خدا جتنی ہستیاں ہیں, جتنی تہذیبیں ہیں, جتنے معبود ہیں, جتنے سسٹم ہیں, ان سب سے ناطہ توڑ ایمان یہ ہے. اب ہمارے تو ایمان کو شاید سرسری طور پر جی ربنا اننا آمنا, اے ہمارے پروردگار ہم تو ایمان ہوتا کیا ہے بھائی؟ ایمان ایک رخ بدلنے کا نام ہے. ایمان ایک بالکل زندگی کے دھارے کو بدل دینے کا نام ہے. خدایا تیری خاطر یہ ہمارے بس میں کرنا تھا, خدایا یہ ہم کر چکے. یہ کم از کم بھی یہ کہیں کہ ہم خدایا اس بات کا دم بھر چکے, ٹھیک ہے. عمل میں تو ہم تجھ سے توفیق مانگتے ہیں, استعانت کرتے ہیں, اور تیرے فضل کے امیدوار ہیں, تو ہمارے دلوں کو کھول دے, ہمارے سینوں کو کھول دے وغیرہ. وہ چلے کم از کم ہم اس بات کا دم بھرتے ہیں کہ ہم نے وہ زندگی کا رخ بدل دیا. ہم نے اپنے تمام وہ جو ہمارے وہ جو تھے پہچان ان کو ختم کر دیا, ہماری جو وابستگیاں تھیں ان کو چھوڑ دیا, اور ہم مکمل طور پر اے خدایا تیرے ہو گئے. یہ جو بات ہے نا کہ خدایا ہم تیرے ہوئے, یہ کمال کی ہے. عبدیت کا اس میں بہت خوبصورت اظہار ہے. تو کہتے ہیں ایمان کا وسیلہ دینا خدا کو بہت اعلیٰ چیز ہے. اور بلا شبہ یہاں پر وسیلہ جو ہے وہ ذکر ہوا ہے. وسیلہ جانتے ہیں نا کسی چیز کو خدا کے آگے اس بات کے لیے پیش کرنا کہ جس کے عوض یا جس کے صلے میں خدا آپ کو آپ کی مرادیں پوری کر دے.
تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ خدایا یہ ہے رہا ہمارا ایمان، اس کا وسیلہ ہوا، یہ ہم تیرے حضور پیش کرتے ہیں، ہمارے پاس یہی ہے تیرے آگے پیش کرنے کے لیے، تیرے پر ایمان لانا۔ تو اب اس کے عوض میں اب تو ہماری مغفرت کر دے، گناہ ہمارے بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے وہ ان کی چھوٹی سی سلائیڈ یہاں پر دکھائی جا رہی ہے، الصابرین والصادقین۔ یہ جو قرآن مجید میں صبر اور صدق جو دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، یہ ان دونوں لفظوں کا اصل اطلاق مجاہدین پر ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید میں غور کر لیں، ان سارے لفظوں کا استعمال جہاں جہاں ہوا ہے، یہ درست ہے کہ صبر کا معنی جو ہے وہ وسیع ہے، اور علماء نے جو کہا ہے کہ صبر جو ہے وہ دو چیزوں پر کیا جاتا ہے، ایک ہے قدر پر اور ایک ہے شرع پر، ٹھیک ہے؟ ایک قدر پر صبر کرنا ہوتا ہے اور ایک شرع پر صبر کرنا ہوتا ہے۔ شرع یا امر جو ہے، قدر اور امر، یہ لفظ شاید زیادہ صحیح ہو۔ قدر اور امر کیا ہوتا ہے، کوئی ہے اندازہ آپ کو؟ صبر جو قرآن مجید کا جو ہے نا ایک پیراڈائم ہے صبر کے حوالے سے، وہ ان دو چیزوں پر جو ہے وہ پوری طرح استقامت اختیار کرنا، ہمت دکھانا، ان پر اس کو کہتے ہیں صبر۔ کیا ہے قدر اور کیا ہے امر؟ قدر جو آپ کی زندگی میں جو واقعات پیش آتے ہیں نا، اور ہر چیز کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہوئے تو اس پر ہمت دکھانا اور اس کو پوری طریقے سے قبول کرنا اور اس پر راضی رہنا۔ کیا ہے مطلب آپ امیر ہیں، غریب ہیں، آپ کی شکل اس طرح کی ہے، ایسے گھرانے میں آپ پیدا ہوئے ہیں، اس کلاس سے آپ کا تعلق ہے، یہ مصیبتیں ہیں، وہ مصیبتیں ہیں، کسی کے جو ہے نا وہ عزیز فوت ہو گیا ہے، کسی کی فلاں خوشی جاتی رہی، کسی کو فلاں محرومیت مل گئی وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو ہوتا ہے صبح و شام یہ دنیا، ہم نے کہا نا کہ دکھوں کا گھر ہے، تو دنیا کی یہ حقیقت بھی بڑی سامنے کی ہے۔ تو اس پر جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے قدر پر صبر کرنا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہ جو صبر ہے یہ ویسے ہر بندہ ہی کرتا ہے، یعنی آپ صبر نہیں کریں گے تو کیا کر لیں گے، مطلب ہے کر لو جو کرنا ہے، یعنی جو خدا جو فیصلے کرتا ہے، آپ کہتے ہیں میں تو نہیں صبر کروں گا، اچھا چلیں نہیں کر لیں صبر تو کیا کریں گے، مطلب ہے آپ کا کوئی فوت ہو گیا، میں تو نہیں صبر کرتا جی، تو لے آئیں اس کو پھر زندہ کر لیں، یہی ہو سکتا ہے نا، میں تو صبر نہیں کرتا، نہ کریں، آپ اس کو زندہ کر لیں، چوائس تو آپ کے پاس ہے نا، نہیں وہ زندہ تو نہیں کر سکتے تو کیا کرنا ہے، صبر ہی کرنا ہے، تو پھر کر رہے ہیں نا صبر۔ یہاں پر جو ہے وہ علماء نے کہا کہ صبر جو ہے نا یہ ایک جو قدر پر صبر ہوتا ہے اس کی آگے فردر دو صورتیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں صبر اضطراری اور ایک کو کہتے ہیں صبر اختیاری۔ صبر اضطراری کیا ہے؟ صبر اضطراری یہ ہے کہ ہو تو کچھ نہیں سکتا، یعنی جانور کو آپ نے ایک موٹی زنجیر کے ساتھ ہے نا وہ باندھا ہوا ہے اور اس کا انتہائی من پسند جو کوئی کھاجا ہے وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر رکھا ہوا ہے۔ وہ ہم نے بھی بھینس گائے وغیرہ ہوتی ہے نا، اس کو کھل بہت پسند ہوتی ہے، عام چارہ تو کھل پر تو مرتی ہے، تو وہ تھوڑی سی فاصلے پہ آپ رکھ دیں، زنجیر سے اس کو باندھ دیں، وہ یوں رسے توڑا رہا ہے، اس کا منہ نہیں پہنچ رہا اس پر کھانے کے لیے، کیا کرے گا جانور؟ وہ کھا جائے گا اس کو۔ اس کو کہتے ہیں صبر اضطراری، کہتے ہیں کافر یہ کرتا ہے، صبر اضطراری کافر کرتا ہے، اس کا جب مرتا ہے وہ اس کو دفناتا ہی ہے۔ مومن کا جب کوئی مرتا ہے مومن بھی اس کو دفناتا ہی ہے، اس پر روتا ہی ہے، کافر کا مرتا ہے وہ بھی اس پر روتا ہی ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ اس پر ڈھیروں اجر لے آتا ہے اور اس کو خاک بھی نہیں ملتی، کوڑی بھی نہیں ملتی۔ کیوں بھئی؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ فرق یہ ہے کہ یہ اس پر راضی ہو جاتا ہے، وہ اس پر راضی نہیں ہوتا، یہ کہتا ہے میرے مالک کی یہ مرضی تھی تو اے مالک میں تیری چیز ہوں، ٹھیک ہے، تو مطلق تصرف کا حق رکھتا ہے میرے اندر، تو جو کر میں
تیری رضا پر راضی ہوں. تو اس کو ہم نے کہا یہ ہے صبر اختیاری، آپ اس کو اختیاری بنا لیتے ہیں، اور کافر اس کو اختیاری نہیں بناتا، وہ اس کو اضطراری کرتا ہے. تو کافر کا صبر عین وہ صبر ہے جو جانور کا صبر ہوتا ہے. جانور بھی کرتا ہے، جانور کا جہاں بس نہیں چلتا تو بلا شبہ جانور صبر کرتا ہے، لیکن آپ کو ایک جانور کا صبر ہے اور ایک انسان کا صبر ہے. یہ جو آپ روزے رکھتے ہیں، یعنی آپ تصور نہیں کرتے کہ یہ صبر اختیاری جو کہ دراصل وفاداری اور خدا کی تعظیم، تکبیر، خدا سے محبت، خدا کی شرم، خدا سے وابستگی، اور جسے کہتے ہیں نا خدا کا جو ہے نا ایک عبد بندہ، یہ اس کی خوبصورت تصویر ہے نا روزہ. کیوں بھئی صبر دنیا ویسے کرتی کہاں کب ہے؟ بہت ساری دنیا نہیں کھاتی ہے، بہت ساری دنیا نہیں کھاتی ہے، مگر کب نہیں کھاتی ہے؟ جب اس کے پاس نہیں ہوتا ہے نا. وہ یعنی وہ یا تو یہ ہے کہ اس کو بھوک نہیں لگی، ظاہر ہے بھوک نہیں لگی، تو جو بندہ بھوکا جو ہے وہ نہیں کھائے گا، تو وہ کب ہوگا جو نہیں کھائے گا؟ جب اس کے پاس نہیں ہوگا. یہ کون وفادار لوگ ہیں ان کے پاس پڑا ہوا ہے، کہتا ہے جی مالک نے مجھے کہا بھی نہیں کھانا، میں نہیں کھاتا، اور کوئی مجبوری نہیں، بالکل مجبوری، خوشی سے، بالکل خوشی سے میں نہیں کھاتا. مالک نے مجھے صرف اشارے سے بھی اگر کہہ دیا نا کہ ابھی نہیں کھانا، میں نہیں کھاتا. یہ کیا ہے؟ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں روزہ جو ہے یہ صبر کی بہت اعلیٰ صورت ہے، بہت اچھی مشق ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا جو عبادت والا صبر ہے، عبدیت والا، وہ جو جانور کو رسہ باندھا ہوا ہے نا، وہ گدھا جو ہے وہ اچھل رہا ہے، تو یہ وہ نہیں ہے. یہ جو مخلوق جتنی پھر رہی ہے نا، یہ مارے گئے، رل گئے، لٹ گئے، یہ ظالم جو ہیں، وہ جی بجلی نہیں ہے، وہ فلانا نہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی پوجا کرنے والے، یہ اس روٹی کی پوجا کرنے والے ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم اس روٹی کی ہم کہتے ہیں روٹی خدائی روٹی کی نہیں ہے. تو ہم جو ہے نا وہ ہم اپنے مالک کے وفادار، مالک کی پہچان کرنے والے ہیں. چارہ کھانے والی مخلوق ہم نہیں، یہ چارہ خور ہیں، یہ سارے کے سارے جو مالک کی پہچان نہیں کرتے. تو یہ صبر جو ہے ایک تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ہم، ایک تو ہے قدر پر صبر، سمجھئے ہم قدر پر صبر جو ہے جو کچھ آپ مالک آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں کرتا ہے اس پر کافر جو ہے اضطراری طور پر صبر کرے گا، ہم اختیاری طور پر اس کو پر صبر کریں گے. گو یہ ہے کہ کرنا نہ ہمارے بس میں ہے کچھ، نہ کافر کے بس میں کچھ ہے. اچھا، دوسرا صبر کیا ہے؟ وہ ہے امر پر صبر. امر پر صبر کیا ہوتا ہے؟ خدا کے جو اوامر ہیں، اس کی شریعت پہ اس نے کہا ہے یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اور یہ کام کرنا ہے. کتنا آپ کو صبر چاہیے جب آپ نے گہری میٹھی نیند جو ہے وہ چھوڑنی ہے اس وجہ سے کہ فجر کی نماز خدا کو سجدہ کرنے کا حکم ہو گیا ہے. وہ اتنا مزیدار بستر ہے، کہتا ہے کچھ نہیں ہے یہ خدا کی عبادت کے مقابلے پر، تو آپ وہ چھوڑتے ہیں. پھر وہ پتہ نہیں کس چیز میں لگے ہوں، اتنی مزیدار وہ چل رہی ہے جی، کوئی چیز واچ کر رہے ہیں، اس کے اندر اللہ اکبر، چھوڑو جی، پر ہے اللہ کو سجدہ کرنا ہے. تو یہ کیا کون سا صبر ہے؟ یہ امر پر صبر ہے. تو کسی وقت احکام پر عمل کی صورت میں، اور کسی وقت محرمات جو ہیں، جو موانع ہیں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں منع فرما رکھی ہیں، ان تمام سے رکنے کے اندر آپ نے صبر کرنا ہے. بلکہ پتہ ہے صبر کا جو ایک دائرہ ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صبر کا ایک دائرہ جو ہے وہ زہد بھی ہے. زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد کی بھی خیر ایک وسیع تفصیل ہے، لیکن یہاں جو ہمارے پیش نظر ہے وہ ہے زہد ہے کہ مباحات کو بھی آپ کم کر دیتے ہیں. مباحات جانتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہوئی ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی محبت پر قربان کر کے تو اللہ کے ہاں اپنے درجات بڑھاتا ہوں. تو یہاں جو ہے نا وہ میں اپنا حصہ کچھ کم کروں گا تاکہ ابدی جہان میں میرا حصہ بڑھ جائے. یہ صحابہ جو ہیں وہ اپنے منہ کی روٹی جو ہے وہ غریب کو دے دیتے تھے، اپنے منہ کی روٹی غریب کو دے دیتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ آتا ہے کہ وہ ان کو جو ہے نا وہ بیمار ہو گئے تو مچھلی کی ان کو طلب ہوئی، تو وہ کہیں ملتے نہیں، جہاں تھے وہ کہیں غالباً سفر وغیرہ میں تھے، تو کوئی کہیں آس پاس کے قصبوں میں پتہ کروا کے مچھلی وہ ڈھونڈی، تو ان کے لیے مچھلی پکائی گئی.
تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ عین کھانے لگے تو کوئی غریب آ گیا جو مانگ رہا تھا، تو اس کو جو ہے نا وہ مچھلی دے دی، تو وہ کہتے ہیں جی بس جو بھی ہے گھر میں کچھ اور تو میں کھا لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ بیمار ہیں، آپ کے لیے خصوصی طور پر بنائی گئی ہے تو آپ کھا لیجیے۔ نہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ مطلب مجھے بہت پسند ہے، لیکن مجھے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ایک موقع مل گیا ہے، تو میں یعنی یہ بہت اعلیٰ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ یہ کر سکتا ہے، یہ ہر بندے کے بس کی بات ہے کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہو اور اس کو شدید ایک چیز کی ضرورت ہو تو وہ اس کو بھی قربان کر دے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو انہوں نے دے دیا، تو وہ لے کر مچھلی چلا گیا۔ تو گھر والوں نے جو ہے نا وہ تھوڑی سی تیزی دکھائی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب ایسے کرو، یہ ہمیں بیچتے ہو ذرا، ہمارے یہ جو صاحب ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہے، ان کو ہم نے مچھلی دینی تھی، تو انہوں نے آپ کو وہ کر دی ہوئی ہے، آپ کی کوئی ویسے ہے نا اس مطلب کچھ پیسے آپ کو دے دیں تو اس کے عوض میں آپ ہمیں بیچ دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا چلے، مطلب اس نے اچھا سمجھا کہ جی کہ سودا ہے، مطلب میں تو کچھ اور بھی، تو اس نے کہتے ہیں کہ وہ ان کو مچھلی بھیج دی، تو پھر وہ لے کر آئے اور یہ ناراض ہونے کے یہ تم نے کیا کہنے لگے جی ہم اس سے خرید کر لے کر آئے، اس کو پیسے دے دیے، انشاءاللہ وہ اپنی مرضی کی کوئی اور چیز کھا لے گا۔ تو اس نے جو ہے یہ لوگ ہوتے ہیں مباحات تک کو لوٹا دینا اللہ تعالیٰ کی محبت پر، یہ تو البتہ ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ مگر یہ بھی جو ہے یہ امر پر ہی صبر ہے۔ تو دو قسم کا صبر ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کے طور پر انسانوں کے حق میں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایک بات بتائی ہے، اس جہان کی حقیقت زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اور وہ جو ہے واللہ عنده حسن المآب، اصل جو آنکھیں تمہاری کھلی کی کھلی رہ جائیں گی وہ جہان ہے، جس کو نصیب ہو گیا وہ دیکھنا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی موازنہ اس کھوسٹ بڑھیا کا اور اس پاکیزہ جہان کا نہیں ہے۔ اچھا، تو ایک ہے الصابرین اور الصادقین جو سچے ہیں، یہ سورۃ احزاب میں ذکر ہوا ہے صدق کے حوالے سے، من المؤمنین رجال، کیا لفظ آتے ہیں آگے؟ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ یہ جو ہے نا یہ ہے قرآنی استعمال صدق کا، جو سچائی اور وفاداری، صدق کا مطلب سچا اور وفادار ثابت ہونا۔ اچھا، تو من المؤمنین رجال، مومنوں میں ایسے مرد ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا اس عہد کو جو انہوں نے خدا کے ساتھ باندھا تھا۔ کیسے سچ کر دکھایا انہوں نے وہ عہد جو ہے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان دے ڈالی، شہادت پالی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور وہ باقی ہیں وہ انتظار میں لگے ہیں، ہماری باری کب آتی ہے۔ آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں، ہم میں سے اللہ ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے بھائی، یہ ہے ایمان اصل میں نا، یہ صدق جو ہے، یہ سچائی خدا کے ساتھ وفاداری ایمان ہے۔ کہا کہ اللہ کے ساتھ عہد کو سچا کر دکھایا، جس کی صورت یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے تو جان وار دی اور باقی انتظار میں ہیں کہ خدایا ہمیں یہ کب اعزاز ملتا ہے۔ یہ ہیں سچے لوگ، اللہ کی محبت کے دعوے میں سچے لوگ۔ تو سچائی کا ریفرنس قرآن مجید میں یہ ہے، یہ کہ جی وہ درست ہے کہ اس کے ساتھ میں وہ چیز بھی شامل ہے کہ جب بولنا ہے تو سچ بولنا ہے، جب بات کرنی ہے تو ٹھیک ٹھیک کرنی ہے، وہ درست ہے، لیکن جو ایک بہت خصوصی ریفرنس ہے قرآن مجید میں صدق کا تو وہ یہی ہے۔ یہ سورۃ توبہ میں لمبا جہاد کا ذکر کرنے کے بعد، لمبا ایک بہت طویل اکاؤنٹ، اور اس حوالے سے منافقین کا بھی نہایت جو ہے وہ مذمت کر دینے کے بعد، جو آخر میں جا کر وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر کر رہنا اور سچوں کا ساتھی ہو کر رہنا۔ تو یہاں سے الصادقین سے مراد کیا ہے بھلا؟ مجاہدین، جو کیونکہ کہتے ہیں جو اصل سچ ہے نا، خدا کی محبت اور خدا سے وفاداری کو سچ ثابت کرنے میں جو اصل ٹیسٹ ہے وہ جہاد ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاد میں کسی نہ کسی لیول پر کسی نہ کسی صورت میں حصہ ڈالنا، خدا اور اس کے دشمنوں کے مابین روئے زمین پر جو مارکا جاری ہے
اس میں آپ کا کیا حصہ ہے. یہ ہے ٹیسٹ آپ کے خدا کا ساتھ سچا ہونے اور وفادار ہونے کا. تو یہ ہے الصابرین والصادقین. اور پھر یہ ہے کہ قانتین. یہ قنوت آپ جانتے ہیں؟ قنوت کا مطلب ہوتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، بالکل مطیع اور فرما بردار ہو جانے والا، بالکل بے حس و حرکت ہو جانے والا نا کسی کے آگے، جیسے وہ کہے گا ویسے ہو جانے والا، تو اس کو ہم کہتے ہیں قانتین. اور منفقین، یہ جو ان کو وسائل ملتے ہیں، جو ان کے پاس روپیہ، پیسہ، دولت، یہ دنیا کی یہ جو زینتیں ہوتی ہیں، یہ نفس کو تو پسند ہوتی ہیں، ان کے بھی نفس کو پسند ہوتی ہیں، مگر یہ اس پر سے زیادہ بڑی پسند ان کی البتہ خدا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ بڑی پسند ان کی اپنا ان کا پروردگار ہے. تو اس وجہ سے یہ اس کی محبت میں ان محبتوں کو، اور بلا شبہ یہ محبتیں ہی ہیں، یہ کوئی ایسے صوفی صاحب نہیں ہیں جنہوں نے وہ محبت ہی مار دی ہوئی ہے اپنی، نہیں، محبت ان کی برقرار ہے، جوان ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بھرپور انسان ہے اور اس ساری چیزوں کو یہ بھرپور طور پر لیتا ہے، مگر اس محبت کو، اس لطف کو یہ اس لطف پر قربان کرتا ہے. تو اس وجہ سے یہ اپنے مال، دولت، ذرائع کو، وسائل کو اللہ کے راستے میں لوٹاتا اور خرچ کرتا ہے. والمستغفرین بالاسحار، راتوں کو اٹھ کر، بھائی راتوں کو اٹھ کر، رات کے آخری پہر جو سحر ہوتی ہے، یہ وہ وقت ہے جب ابھی پو نہیں پھٹی ہوتی، جس پر ہم سحری کرتے ہیں. تو سحری بھی ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ سحر کے وقت جو ہے وہ ہوتی ہے. حدیث میں اس کو سحور کہا گیا ہے، طعام السحور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برکت ہے، اور فرمایا کہ یہ اہل کتاب اور ہمارے مابین یہ ایک تمیز ہے. ٹھیک ہے، ہمارا اور ان کا ایک فرق ہے. سحری کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو سحور کا یہ جو وقت ہے، یہ وہ وقت ہے جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور خصوصی ندا کرتا ہے، اور جو روحیں ہیں وہ اس کو محسوس کرتی ہیں. اس وقت کا سجدہ جن لوگوں نے کو اللہ توفیق دیتا ہے، ان دنوں میں میرا خیال ہے ہم میں سے سبھی کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. لینا چاہیے بھائی، یہ نہیں کہ آنکھیں اٹھتے ملتے ہوئے او جی روٹی کھاؤ اور جو سحری کرو. خدا کے بندے اٹھ ہی گئے ہو اس وقت، یار 5 منٹ کیا بڑی بات ہے، ایک سجدہ کر لو خدا کو اس وقت جو ہے. والمستغفرین بالاسحار، یہ استغفار تو اب جس وقت میں یہاں پر یہ کیوں ذکر ہوا ہے کہ سحر کے وقت استغفار کرنے والے لوگ، وہ خصوصی وقت جب ایک ندا پڑتی ہے، اور اس ندا کو کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اس وقت کا استغفار، اس وقت کی دعا، اس وقت کے سجدے، ان کے اندر ایک اور ہی چیز محسوس کرتے ہیں. باقی اوقات میں خدا کو پکارنا اور رنگ ہے، اور اس وقت میں خدا سے لو لگانا اور ہے. جب پوری دنیا خراٹے لے رہی ہوتی ہے، بالکل مست ہوتی ہے، تو کچھ لوگ اس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ غفلت کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. جب بہت سارے لوگ کسی بات سے غافل ہونا، اس وقت جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اس تو اللہ تعالیٰ. یہ شعبان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو رمضان سے پہلے مہینہ آتا ہے نا، تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روزے رکھتے تھے نا شعبان میں. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو دیکھا ہے ہم نے کہ آپ روزے بکثرت رکھتے ہیں شعبان میں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ بکثرت غافل ہو جاتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے نا، رمضان آنے والا ہی ہے، دیکھا جائے تو اس میں نا بالکل وہ ویسے بھی آپ کو پتا ہے، وہ جو ایمانی وہ جو ہوتا ہے نا، رمضان میں نیا چارجنگ ہوتی ہے نا، یا ہر بندہ موبائل کو لگا کر رکھا ہوتا ہے نا، تو اس میں ایک وہ ہوتی ہے، وہ جو بار سی ہوتی ہے، وہ آپ کو دکھا رہی ہوتی ہے چارجنگ اتنی، وہ بالکل ختم ہو. جو چارجنگ وہ شعبان میں بندہ وہاں پر پہنچا ہوتا ہے، اگلے چارجنگ جو ہے رمضان میں ہونی ہوتی ہے. تو جو بندہ اس وقت جو ہمت کرے نا، جب بالکل لوگوں کا چارج ختم ہوا ہوتا ہے، وہ بہت اللہ کو پسند ہے. تو یہ دیکھیں کہ غفلت کے وقت جو ہے، جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، سارے خراٹے لے رہے ہیں، یہ اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی بہت زیادہ قدر ہوتی ہے. اس وجہ سے سحر کے وقت مغفرتیں مانگنے والے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے درخواستیں کرنے والے، رو رو کے گڑ گڑا کے اپنے قصوروں پر خدا سے جو ہے وہ استغفار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو خصوصی طور پر یہ پسند ہے. تو یہ ہے ایسے لوگ، یہ وفد نجران جو آیا ہے، ان کو تھوڑا سا دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ہے
دین ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے، اور انشاءاللہ ایسے لوگوں کے دم سے اگر تم سب ملتیں اب ایمان نہیں لاتے تو یہ جہان انشاءاللہ ایک اور ڈگر پر پڑنے والا ہے۔ تاریخ کا دھارا یہ جو ہے نا وہ سحر خیز لوگ جو ہیں یہ تاریخ کا دھارا بدل دینے والے ہیں۔ یہ جو راتوں کو اٹھ کے یہ خدا کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، انشاءاللہ ان کے دم سے اب یہ جہان تبدیل ہونے والا ہے۔ اور یہ ہے قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون۔ یہاں فرشتے نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، آئیں گے بھی تو ان کی مدد کو آئیں گے۔ یہ جو اٹھتے ہیں نا راتوں کو، یہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں خدا کے آگے، یہ جو دنیا کی اس حقیقت کو دیکھتے ہیں اور پھر نگاہ غلط انداز کے قابل بھی نہیں سمجھتے، اس وجہ سے کہ ان کو اصل جہان کی خبر ہو گئی ہے جس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ جس تمہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ چوٹیاں ہیں، ان کو سر تم بھی کر سکتے ہو، آ جاؤ شامل ہو جاؤ، اور اگر نہیں ہے تو ان کے دم سے انشاءاللہ العزیز تم لوگ مغلوب ہو جانے والے ہو۔ تو اگر فرشتے بھی آنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی جو مدد، اصل میں تو اللہ کی مدد ہے تو وہ بھی آنی ہے، تو ایسے لوگوں کے دم سے آنی ہے۔ تو ویسے یہ نہیں ہے کہ وہ ایک بہت خوبصورت کتاب سید قطب نے بہت چھوٹی سی لکھی ہوئی ہے حیات الدین، اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ ہمیشہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یار اللہ جو ہے نا دین یہ سچا نہیں ہے تو اللہ اس کی مدد کہتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا جو اصل چیز بول جائے کہ دین جو ہے وہ کتابوں کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کتابوں کے اندر جو سچا دین ہے اس کی نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سارا انتظام نہیں فرماتا۔ یہ دین جیسے کچھ انسانوں میں ڈھلتا ہے تو البتہ یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ تو وہ انسان جو ہے نا وہ یہ انسانوں کا جہان ہے، ٹھیک ہے، یہ فرشتوں کا جہان بھی نہیں ہے، جنات کا جہان بھی نہیں ہے، اور کسی مخلوقات کا جہان بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری انشاءاللہ العزیز تبدیلی ایسے انسانوں کے دم سے ہونی ہے۔ اگلا جو موضوع آئے گا کل انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، وہ ہے اب اسلام کی حقانیت، اور وہی جو موضوع جو تحویل قبلہ کے حوالے سے ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا نا، یہ امامت اور قیادت انسانیت کی، ٹھیک ہے، اور انسانیت کی مرکزیت جو ہے وہ اب پہلی ملتوں سے ہٹ کر تو امت محمد کو دی جا رہی ہے۔ این وہی مضمون جو ہے کل ہم ان الدین عند اللہ الاسلام کے حوالے سے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کی ہماری مجلس یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ جی صبر کے حوالے سے